اسلام پاکیزگی، طہارت، نفاست اور نظافت کا دین ہے۔ اس میں داخل ہونے والے شخص کو طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا گیا، اور ایک حدیث میں تو طہارت کو ایمان کا نصف قرار دیا گیا۔ طہارت ناپاکی کی ضد ہے، یعنی گندگی اور ناپاکی کا نہ ہونا طہارت کہلاتا ہے، اور اس عمل کو کرنے والا طاہر کہلواتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے جسمانی اور نفسانی طہارت کا قرآن میں حکم دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کا حکم بھی دیا، فوائد بھی بیان کیے، اور پھر شریعت نے طہارت کے مدارج بھی بیان کیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے سورہ مائدہ میں ایک آیت نازل فرمائی جس میں وضو کا، غسل کا اور ان دونوں کے نائب تیمم کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو اس وقت اپنے چہروں کو دھو لو، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لو، سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو کعبین تک دھو لو۔ گویا ان چار چیزوں کو، غسل الاعضاء الثلاثہ، تین اعضاء کا دھونا، ومسح الراس اور سر کا مسح کرنا، ان چار چیزوں کو وضو کے فرائض قرار دیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے غسل کا بھی حکم دیا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب طہارت حاصل کرو، غسل کرو۔ اس کے تین فرائض ہیں، کلی کرنا کہ منہ کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ناک میں پانی چڑھانا کہ سخت ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور جسم کے تمام اعضاء کو دھونا کہ کوئی حصہ اور ایک بال جمنے کی جگہ تک بھی کوئی خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر ان دونوں کے نائب تیمم کا بھی تذکرہ فرمایا۔ گویا اس قدر تفصیل کے ساتھ قرآن میں وضو اور غسل کا بیان کر کے ہمیں تعلیم دی کہ اپنے جسم کے ظاہر کو ظاہری ناپاکی سے بھی بچاؤ اور باطنی ناپاکی سے بھی محفوظ رکھو۔ یہ طہارت کی پہلی قسم ہے کہ جسم کا پاک رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جل وعلا نے طہارت کرنے والوں کی تعریف بھی فرمائی کہ جب منافقین نے مسجد ضرار بنائی
اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں جانے سے روکا۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب وہاں کبھی بھی جا کے قیام نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں رکھی گئی، ضرر دینے کے لیے، مومنوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کو بلانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ فرمایا اس میں کبھی نہیں جانا، حالانکہ وہ کہتے تھے ہم نے مسجد بنائی۔ اللہ نے کہا محبوب نہیں، یہ مسجد نہیں ہے، مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مومنوں کو لڑانے کے لیے جو بنائی جائے وہ مسجد نہیں، وہ ضرار ہے، ضرر دینے والی چیز ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا البتہ وہ مسجد پہلے دن ہی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، مسجد قباء، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں جا کے قیام کریں اور رب کی عبادت کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، پھر فرمایا اس مسجد میں وہ لوگ ہیں جو طہارت کو، پاکیزہ رہنے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کی، فرمایا وہ پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا واللہ یحب المطہرین، فرمایا اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ وہ پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ پانی سے استنجا کرتے، اس قدر صفائی کا اہتمام کرتے، اور وضو کی ضرورت نہ بھی ہوتی تب بھی اس کا اہتمام کرتے۔ آقا علیہ السلام نے مسجد قباء کے نمازیوں کو جا کے مبارکباد بھی دی اور فرمایا اسی وجہ سے اللہ قرآن میں تمہاری طہارت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا واللہ یحب المطہرین، اے محبوب یہ طہارت کرنے والے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یوں بھی فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، دوسرے مقام پر فرمایا زیادہ توبہ کرنے والے اور زیادہ پاک ستھرا رہنے والے، اللہ ان دونوں سے ہی محبت فرماتا ہے۔ گویا طہارت کے ساتھ بندہ اللہ کا محبوب بھی بنتا ہے، اس لیے طہارت کی قرآن نے تعریف بھی بیان کی، اس کا حکم بھی دیا، اور طہارت کرنے والوں کو اللہ کا محبوب اور مقرب بھی بیان فرمایا۔ تو طہارت ظاہری کے ساتھ ساتھ طہارت نفسانیہ بھی ہے، اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا۔ نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو وہ قوم سب سے گنونے عمل لواطت کی مجد ٹھہری کہ مرد شہوت کے لیے مردوں اور لڑکوں کی طرف رجوع کرتے، غیر فطرتی عمل کو انہوں نے ایجاد کیا اور وہ اس برائی میں سب سے پہلے پھنسے اور سخت عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہاں بھی لفظ طہارت ہے، اطہر اس میں تفضیل ہے۔ فرمایا اے میری قوم، یہ قوم کی بیٹیاں، ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ عمل ہے، طہارت والا عمل ہے، اس کو اپناؤ اور گناہ کی طرف رجوع نہ کرو۔ لیکن وہ قوم باز نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لیے عذاب کو قریب کر لیا، اور یہاں تک ان کی بدبختی پہنچ گئی، کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہنے لگے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ کیوں نکال دو؟ جرم کیا ہے؟ کہتے انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنے پھرتے ہیں، اور یہاں ناپاک لوگ ہم رہیں گے،
یہ پاکیزہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ برے لوگ بھی عجب منطق کے حامل ہوتے ہیں، اپنی برائی کو چھوڑنے کے بجائے اچھے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں۔ اور قوم نے کتنا برا اور سخت جملہ کہا، کہنے لگا اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے۔ کیوں نکالو؟ انہوں نے کیا جرم کیا؟ کہنے لگے انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اور ہمیں پاکیزہ بندوں کی یہاں ضرورت نہیں، ہم اپنے مثل لوگوں کو یہاں باقی رکھیں گے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ نبی کو بستی سے نکالنا خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ جس رات ان کی آزمائش اور عذاب کی رات تھی، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ اور راتوں رات نکل جاؤ، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام نے ساتھیوں کو لیا، نکلے، کہنے لگے اے اللہ اب اس قوم کو ختم کب کیا جائے گا؟ فرمایا ان موعدہم الصبح، اے لوط صبح صبح یہ برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ گویا لوط علیہ السلام نے کہا مولا ابھی بھی انہیں پوری رات زندہ رہنے کی مہلت دی جائے گی؟ تو رب نے کہا الیس الصبح بقریب، اے لوط اب رات تو پڑ گئی ہے، صبح قریب ہی نہیں، اب کون سا فاصلہ ہے؟ اور ہر قوم کو، چاہے وہ قوم فرعون ہی کیوں نہ ہو، ایک عذاب کے ساتھ اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ فرعونیے کروڑوں میں تھے، بس پانی میں غرق کر کے سب کو ختم کر دیا، کسی پہ ہوا چلائی۔ لیکن یہ اتنی بدبخت قوم تھی، ناپاک لوگ تھے کہ پاکیزہ لوگوں کو بستی سے کیا نکالنے لگے۔ رب نے ان کی ساری بستی کو اٹھایا اور آسمان کے اتنا قریب کیا کہ یہاں کے مرغ جو تھے ان کے بولنے کی آواز آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ پھر یوں بستی کو الٹا دیا اور نیچے پھینک دیا کہ ایک بھی باقی نہ بچا۔ اور صرف یہی عذاب نہیں آیا، ان پر پتھر برسائے گئے جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، جس ملعون پر وہ گرتا اس کا نام لکھا ہوتا۔ اور انہوں نے ان سارے عذابات سے اپنے آپ کو گزارا، لیکن کہا پاک لوگ ہمیں نہیں چاہیے۔ رب نے کہا پاک لوگ تو اس دھرتی میں باقی رہیں گے، ناپاک لوگ مجھ خدا کو نہیں چاہیے۔ رب کو پاکیزگی اتنی زیادہ پسند ہے کہ کسی کی پاکیزگی کی وجہ سے نفرت کرنے والے خود مٹ گئے، اللہ نے پاکیزہ لوگوں کو باقی رکھا۔ یہاں نفسانی طہارت کا تذکرہ کیا، نفس اور دل کی طہارت، اور ایسے ہی فرمایا ذالک ازکیٰ لکم واطہر، عورتوں کے بارے میں جو طلاق یافتہ ہوں اور رجی طلاق ہو، انہیں پہلے مردوں کی طرف پلٹنے کا جو رب نے اختیار دیا اس کے بارے میں فرمایا انہیں روکو نہیں۔ ذالک ازکیٰ لکم واطہر، فرمایا یہ تمہارے لیے ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ یہاں بھی لفظ طہارت استعمال کیا، اور قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر لفظ طہارت کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بیان کیا، گویا لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں طہارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جسے رسول خدا دین اور ایمان کا نصف قرار دے رہے ہوں، وہ بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں تو کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام کا فرمان کہ من تودع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھے طریق سے وضو کیا، یعنی صحیح وضو کیا، یوں ہی نہیں کہ اس نے طریقہ اختیار نہیں کیا ویسے ہی پانی سے جسم کے کچھ اعضاء کو بگوتا رہا، بلکہ اس نے صحیح معنوں میں وضو کیا، اس کی پوری رعایت رکھی۔ ثم قال، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے یہ پڑھا، شہادتین کہیں، اللہ کے معبود وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی اور آقا علیہ السلام کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی۔ اس نے دونوں گواہیاں دیں۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، حالانکہ اس نے وضو کیا ہے، یہ طہارت ہے، اور فرمایا اس طہارت کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب من الجنہ یدخل من ایہا شاء، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے اس کا جی چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ دیکھیے وضو کی طہارت کا یہاں تذکرہ ہے اور شہادتین کا تذکرہ ہے، اور اجر کتنا بڑا ہے کہ ایک دروازہ نہیں کھلے گا کہ کسی ایک دروازے سے اس کو آواز پڑ رہی ہو، رب 8 دروازے کھول دے گا اور اس کو کہا جائے گا اے طہارت کا خیال کرنے والے بندہ مومن، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے جس دروازے سے تمہارا جی چاہے اس میں سے داخل ہو جاؤ، اور ہر دروازے پر تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ فرشتے تمہیں کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، ہمیشہ خوش رہو اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل ہو۔ آج داخل ہو گئے ہو، اب کبھی بھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا، جس نعمت تک پہنچے ہو اس نعمت کو کبھی زوال نہیں۔ اب وہ کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اب وہ خوشی ملی ہے جس کے بعد کوئی غمی نہیں آئے گی۔ گرامی قدر، اسی طریق سے دیگر طہارتوں کا بھی تذکرہ کیا، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے تو طہارت کے 4 درجے بیان فرمائے، درجات طہارت، مدارج پاکیزگی کے۔ کہتے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ جسم کے ظاہر کو ظاہری اور باطنی ناپاکی سے پاک کر لے۔ اب جسم کے ظاہر کو ظاہری ناپاکی کون سی ہے اور باطنی ناپاکی کون سی ہے؟ یعنی جنبی ہونا اور حادث ہونا، بے وضو ہونا اور بے غسل ہونا، اس سے پاک کرے، اور وہ طہارت غسل اور وضو کے ساتھ بندے کو حاصل ہوتی ہے، اور عام مومنین کا یہ درجہ ہے۔ اور شریعت نے، دین نے، اسلام نے ہمیں یہ جو طہارت سکھائی ہے یہ ایسی ہے کہ غیر مسلم ہزاروں خوشبوئیں استعمال کر کے بھی اپنے جسم کی بو کو روک نہیں پاتے۔ بندہ مومن ایمان کی برکت سے وضو اور غسل کا اہتمام کرتا رہے، اس کا جسم کبھی بدبودار نہیں ہوتا، ظاہری طور پر بھی اسے راحت ملتی ہے۔ اسے جو ہی ضرورت پڑی وضو کی، وضو کیا، غسل کی، غسل کیا۔ اور یاد رکھیے غسل کے لیے شریعت نے وسعت رکھی ہے، لیکن کسی نماز کا وقت گزارنے کی اجازت نہیں دی کہ بندے پر غسل واجب ہے، نماز کا وقت شروع ہو گیا ابھی اس نے غسل نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں۔ نماز ادا نہ کرنے کا گناہ بھی اس کے ذمے ہے، اور اس وقت میں ناپاک رہنے کا الگ سے گناہ اس کے ذمے ہے۔ اور ہماری ماں حضرت سیدہ عفیفہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام کا غسل کے بارے میں رات کو معمول کیا تھا؟ آپ پہلے غسل فرماتے تھے یا پہلے سو جایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ربما ینام قبل الغسل وربما یغسل قبل النوم، فرمایا آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کبھی پہلے غسل فرما لیتے، بعد میں آرام فرمایا کرتے تھے اور پھر تہجد کے لیے اٹھ جاتے، اور کبھی آپ ایسا کرتے کہ پہلے سو جایا کرتے تھے، جب تہجد کے لیے اٹھتے پھر سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ گویا شریعت نے یہ گنجائش تو رکھی ہے کہ میاں بیوی میلاب کے بعد چاہیں تو غسل اسی وقت کر لیں اور چاہیں تو وقت نماز کے شروع ہونے سے پہلے پہلے کر لیں، لیکن یہ اجازت نہیں کہ کوئی جنبی ہو اور وقت نماز گزر جائے اور اس نے غسل نہ کیا ہو۔ نماز کی عدم ادائیگی کے گناہ کے ساتھ ساتھ ناپاکی کا گناہ اس کے ذمے اور بھی باقی رہے گا۔ لہذا وسعت شریعت سے فائدہ ضرور اٹھایا جا سکتا ہے کہ موسم کی گرمی اور سردی یا اپنے جسم کے اعتدال کے خیال کے لیے چاہے تو پہلے غسل کر لے، چاہے تو پہلے سو جائے،
لیکن وقت نماز کے گزر جانا، یوں ہی گزر جانا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ وقت نماز کے شروع ہونے پر غسل کی ادائیگی لازم ہے اور وضو کا بھی اہتمام کرے۔ خوشا وہ لوگ کہ جو ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں کہ وقت نماز ابھی دور بھی ہے تب بھی باوضو رہے، بڑی برکت ہے، اور وضو پر وضو 10 درجے اور بھی ثواب کے عطا کرتا ہے اور اسے خوشنودی حاصل ہوتی ہے اسلام کی۔ لیکن وقت نماز کو بے وضو رہے یہ اس کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ وضو کے بغیر تو عبادت سرے سے جائز ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص استخفافاً استہزاءً بے وضو عبادت کرے تو شریعت اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتی، وہ شخص کافر ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی، یعنی نماز ادا کی، سجدہ اور رکوع کیا، لیکن جان بوجھ کے وضو نہیں کیا، استہزاء نہیں کیا، تو ایسا جائز ہی نہیں۔ اور سنن کی 4 کتابوں میں اور جوامع میں بھی، یعنی صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں معتبر احادیث کی کتابیں، ان میں 4 کتابوں میں سب سے پہلا باب اور پہلی حدیث جو ہے وہ وضو اور طہارت اور غسل کے بارے میں ہے۔ ان میں جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابو داود ہے۔ 4 کتابوں کی ابتدا اسی بات سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے طہارت کا خیال رکھو، اور صحیح مسلم میں دوسری کتاب طہارت کی ہے۔ پہلے کتاب الایمان، ایمان کا تذکرہ امام مسلم نے کیا، اس کے بعد طہارت کا، اور امام بخاری نے بھی طہارت کو کتنا مقدم رکھا۔ پہلی حدیث تو باب ہے کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پہلی کتاب ہے کتاب الایمان، دوسری کتاب ہے کتاب العلم، اور تیسری کتاب صحیح بخاری میں گویا تیسرا باب جو ہے یہ کتاب الطہارت ہے۔ گویا امام بخاری نے بھی طہارت کو اتنا مقدم رکھا۔ آپ اندازہ کر لیں جن 6 کتابوں کو تلقی بالقبول حاصل ہے اور تمام علماء جن کو تسلیم کرتے ہیں، ان میں 4 کتابوں کی پہلی حدیث اور پہلا باب طہارت ہے، اور مسلم میں دوسرا باب طہارت کا ہے، اور بخاری میں تیسرا باب طہارت کا ہے۔ اور فقہا تو فقہی ابواب بندی کرتے ہیں، طہارت سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ طہارت اتنی مقدم ہے، جب تک طہارت حاصل نہیں ہوتی تب تک باقی عبادات اور اعمال میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا میں طہارت کا اتنا زیادہ لحاظ اور خیال کرنا چاہیے، اس کو اچھے طریق سے ادا کرنا چاہیے۔ اور پہلے باب کی جو حدیث ہے جامع ترمذی میں، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، فرمایا یاد رکھو کوئی عبادت اور کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں کی جاتی، اور کوئی صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں کیا جاتا۔ بندہ رشوت کا مال کماتا ہے، چوری ہے، ڈاکہ، حرام مال ہے، اور سمجھتا اب میں نے صدقہ کر دیا اس کا ثواب ہوگا، قطعی طور پر اس کا ثواب نہیں ہوگا، وہ مال اس کا اپنا ہے ہی نہیں، نہ اس سے زکوٰۃ کا ثواب، بلکہ اس مال کو جمع کرنا، خرچ کرنا، سب کچھ اس کے لیے وبال ہے، گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال سے، حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے طہارت کو کتنا زیادہ مقدم رکھا گیا کتب شریعت میں، کتب حدیث میں، اور کتاب اللہ میں تو طہارت کی میں نے پہلے قسمیں بیان فرمائی کہ قرآن اس کا کس قدر بیان فرماتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے طہارت کے 4 درجات لکھے۔ پہلا درجہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جسم کے ظاہر کو، ظاہر کی ناپاکی اور باطن کی ناپاکی، یعنی جنبی ہونے اور محدث ہونے سے بچانا، اور یہ طہارت وضو اور غسل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ نہ کر سکے، معذور ہو یا پانی نہ ملے تو تیمم ان دونوں کا نائب ہے۔ دوسری طہارت کہ جسم کے ظاہری اعضاء کو معاصی اور گناہوں کے ارتکاب سے بچانا، یہ طہارت کی دوسری قسم ہے۔ اور ظاہر
جسم کے اعضاء کو معاصی اور گناہوں سے بچانے سے کیا مراد ہے؟ کہ شراب نوشی نہ کرے، زناکاری میں مبتلا نہ ہو، چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ کرے، یعنی جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان کے ساتھ جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے بچنا، اس کو طہارت کی دوسری قسم میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ ان معاصی سے، ان گناہوں سے بھی اجتناب کرے تاکہ وہ طہارت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ پہلا درجہ عام مومنین کا درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ جو میں نے ابھی عرض کیا یہ اولیاء کا، صالحین کا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ اس سے بھی بڑا ہے کہ بندہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو اخلاق رذیلہ سے بچا کے رکھے، بری عادات سے، اخلاق مذمومہ سے محفوظ رکھے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اخلاق مذمومہ ہیں غرور، تکبر، حسد، اناد، کینہ، تصنع، یعنی وہ برائیاں جو دل میں انگڑائی لیتی ہیں اور پھر وہ بندے کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو فائدہ پہنچنے نہ دے، یہ ظاہر سے اس نے روکا ہے اس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ نہ پائے تو یہ حسد ہے۔ کہتا ہے فلاں کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کا بیٹا مر جائے، اس کا علم زائل ہو جائے، اس کو فلاں نقصان ہو جائے، تو حاسد حسد میں خود بخود اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہذا تیسرا درجہ طہارت کا یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو اخلاق مذمومہ سے بچا کے رکھے، اس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے، غیر کے لیے کوئی کینہ پیدا نہ ہو، دل کے اندر اس کی خلاف مواد پیدا نہ ہوتا رہے، تو یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے۔ یہ شہداء اور ان کے ہم مثل بڑے ایمان والے لوگوں کا درجہ ہوتا ہے۔ اور طہارت کا چوتھا اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، اور یہ درجہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ خاص ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے سر کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو ما سوی اللہ سے بچا لے، اور اس کے دل کے اندر فقط اللہ تعالیٰ کی یاد موجود ہو، اور اسے اللہ کے ذکر سے اتنی زیادہ پاکیزگی اور اتنا زیادہ سرور حاصل ہو کہ اسے اور کسی کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ جیسے رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا قل اللہ، اے محبوب کہہ دیجئے اللہ، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر لوگوں کو ان کی بےہودگیوں میں کھیلتا چھوڑ دیجئے، یعنی آپ ان کے اندر بھی رہیں لیکن آپ کا باطن اللہ سے اس قدر معلق ہو، متعلق ہو، رب سے اتنا وابستہ ہو کہ آپ کو کسی اور کی پرواہ ہی نہ رہے، اور یہ نہ ہو کہ رب کا حکم ماننے میں لوگوں کی باتیں بھی آڑے آ جائیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، بلکہ اللہ کے حکم پر گردن جھکا دو، پھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ طہارت کا کہ بندہ اپنے اندر سے ما سوی اللہ کی تمام خواہشات کو نکال کے رکھ دے۔ اور گرامی قدر ہمیں اپنے اپنے درجے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے آگے سٹیپ میں بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم طہارت کے کس درجے پر ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دی جائے، یہ کہہ کے بات کو ٹال دیتے ہیں کہ آج ہم نہیں آ سکتے، ہمارا جسم پاک نہیں، کپڑے پاک نہیں۔ یہ عوارض عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مردوں کے ساتھ نہیں۔ اور کسی شخص کے لیے ایک نماز کا وقت اس حالت میں گزارنا کہ اس کا جسم پاک نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو، یہ جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے احوال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے
کہ کہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم طہارت سے دور ہی تو نہیں بھاگے جا رہے۔ اور تبھی یہ طہارت ایمان کا نصف بنتی ہے، ظاہر کو پاک کرنا یعنی جسم کے علاوہ گلی محلے کو پاک کرنا، آس پاس اور ماحول کو پاک رکھنا، یہ بھی لازم ہے۔ اور اب تو پولوشن جس قدر زیادہ ہے اور ناپاکی اور کوڑا محلے گلی میں ہر جگہ پڑا ہوا ہے، تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تلف کریں، اس کو کہیں ایسی جگہ پر بھیجیں جو اس کا ٹھکانہ ہے، تاکہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچے اور اس کی بدبو جو ہے لوگوں کو تنگ نہ کرے، اس کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا بھی لحاظ اور خیال رکھیں۔ اور جو شخص پہلے درجے میں ہے یعنی وہ غسل اور وضو کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ جن کے لیے شرائط ہیں یعنی نماز، تلاوت قرآن کو چھونا اور ایسے ہی نماز جنازہ، ان چیزوں کا اہتمام کرے گا، لازم ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ نماز کے وقت میں خود بخود پاکیزگی کا اہتمام کر کے اس کی طرف پلٹے گا۔ یہ پہلا درجہ عام مومنین کا درجہ ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی نچلے درجے پر ہے کہ وہ اسے نہ نماز کی پرواہ ہے، جب نماز کی پرواہ نہیں تو وضو غسل کی بھی پرواہ نہیں، تو وہ سوچے تو صحیح کہ ایمان کا نصف طہارت تو اس نے سرے سے ہی ضائع کر دیا، گویا اس نے اپنا آدھا ایمان جو ہے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ اس کا پاس اور لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ طہارت عام مومنین کی طہارت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ جسم کے ظاہر کے اعضاء جو ہیں ان کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی بچے، یعنی شراب پینے سے، زنا کرنے سے، ڈاکہ ڈالنے سے، چوری کرنے سے، رشوت لینے سے، سود لینے سے، ان ساری چیزوں سے بچے تاکہ اس کا درجہ اور بلند ہو اور وہ عام مومنین کے درجے سے اولیاء کے درجے کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے سٹیپ کی طرف بڑھیں۔ جو شخص یہاں تک پہنچ گیا یہیں نہ ٹھہرے، آگے بڑھے کہ اپنے دل کو ستھرا اور اجالا کر اسے پاک کر لے، روشن کر لے، سفید کر لے۔ کبھی بھی اس کے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ پیدا نہ ہو، حسد پیدا نہ ہو، غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، اپنی بڑھوتری کا خیال پیدا نہ ہو جائے، لوگوں کو کم تر نہ جانے، اپنے آپ کو برتر نہ جانے کہ یہ احساس اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر ایسے توکل اور بھروسہ کریں کہ ہم اس کے ماں سوا کسی کی پرواہ نہ کریں، یعنی اللہ کے حکم پر جب عمل کے لیے نکل پڑیں، ہزاروں چیزیں رکاوٹ کیوں نہ بنیں مگر کسی رکاوٹ کا بھی پاس اور لحاظ نہ رکھیں۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ کے تحت آقا علیہ السلام کے اس طریقے پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ گرامی قدر، جسم کی طہارت، گلی محلے کی طہارت، آس پاس کی پاکیزگی، دل کی طہارت، اعضائے جسمانیہ کی طہارت، ما سوی اللہ سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایمان اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمارا فریضہ ہے ہم ایک ایک کا پاس اور لحاظ رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگی نصیب فرمائے اور اس کے حقیقی ثمرات سے مالا مال کرے، آمین۔